جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أو تقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مقبول تقيا فرلشكر بعتد شاید نصرت نیابی مدد. مقبول تقیہ بر لشکر بے شمار کہ پیش از تو دستو کہ پیش از تو دستو بابن تو ہم. محترم معزز سامعین بزرگوں دوستوں، سورۃ الزمر کی آیات ترتیب کے ساتھ رمضان مبارک سے شروع کی تھی اور اس کے متعلقات کے دوسری جگہ سے قرآن کی آیات سنائی جاتی ہیں. تو آج کی جو آیت ہے اس میں اس مجرم کا ایک عذر کا ذکر ہے، تیسرا. دو عذر پہلے بیان کر دیے گئے ہیں گزشتہ ترجموں میں. اب ایک اور بہانہ ہے، عذر ہے، وہ یہ کہ کاش کہ مجھے دوبارہ دنیا میں جانے کی اجازت مل جائے تو دنیا میں جا کر میں اب محسنین میں سے ہوں گا، نیکوکاروں میں سے ہوں گا. ایک دفعہ مجھے مہلت مل جائے، میدان محشر سے مجھے دنیا میں پہنچا دیا جائے. یہ مطالبے ان کے قرآن پاک میں کئی جگہ پر آئے. سورۃ المومنون میں آئے: ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ظالمین. اللہ، مجھ پر میری بدبختی غالب آ گئی تھی تو میں گمراہوں میں سے ہو کے رہا. گمراہ بدبختی ہے میری. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. اللہ، ہمیں ایک دفعہ اس میدان محشر سے نکال کر پھر دنیا میں اگر پھر میں گناہ کروں
پھر ظالم ہوں گا، پھر جو سزا چاہیے دے۔ سورہ فاطر میں ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا، وہ چیخ چیخ کے کہیں گے، یسترخون کا معنی چیخ کر فریاد کریں گے، یا اللہ میں نے دیکھ لیا، سمجھ لیا، بس اب مجھے پتہ چل گیا، مجھے ایک دفعہ پھر دنیا میں نہیں۔ جواب بھی سب کے ساتھ ہے، ایک جگہ کا سنا دیتا ہوں۔ اب اس آیت کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ اب مطالبہ کرتا ہے، میں نے تمہیں اتنی زندگی دی تھی دنیا میں جس میں ایک نصیحت پکڑنے والا خوب نصیحت پکڑ سکتا ہے، سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے، راہ راست پہ آنے والا راہ راست پر آ سکتا ہے۔ اتنی عمر میں نے تمہیں دے دی، اور صرف عمر ہی نہیں دی، وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی بھیجا، متنبع کرنے والا بھی بھیجا، سمجھانے والا بھی بھیجا، نمونہ بن کر دکھانے والا بھی بھیجا۔ تم نے نہیں سنی۔ نذیر کا لفظ علماء مفسرین اس نذیر کے 3 معنی کرتے ہیں۔ جاءکم النذیر، ایک معنی تو نذیر کا ہے، پیغمبر کی شان ہوتی ہے، بشیرم و نذیرہ، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہر پیغمبر کے بارے میں مبشرین ومنذرین۔ سارے پیغمبر جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے، سب نے خوشخبریاں بھی دی، ڈرایا بھی۔ اور تم نے ان کی بات نہیں سنی، وہ تمہارے خیر خواہ تھے۔ کتنی خیر خواہیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تمہارے پاس تمہاری جنس میں سے ایک رسول آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، وہ تمہاری جو مشقت ہے اس پر تم سے زیادہ گراں گزرتی ہے، اس کے لیے زیادہ اس کو محسوس ہوتی ہے۔ بچے کو جو تکلیف ہوتی ہے نا، ماں باپ کو اس سے زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اتنا بچے کو نہیں محسوس ہو رہی ہوتی جو اوپر والدین پریشان ہوتے ہیں کہ میرے بچے کو یہ تکلیف کیسے ہوگی، کتنی ہوگی، کیسے جائے گی، تڑپتے ہیں۔ پیغمبر اس سے بھی زیادہ تڑپتا ہے اپنی امت کے کہ میری امت کا کوئی فرد جہنم میں چلا جائے، پر اللہ بھی ناراض ہو جائے، دن رات ہمت کرتے۔ اور حریص علیکم، تمہارے اوپر حریص ہیں، اور مومنین کے ساتھ تو بڑے شفیق اور مہربان ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام مومنوں کی جان سے بھی زیادہ شفقت کرنے والے ہیں مومنوں کے ساتھ۔ ایسے پیغمبر آئے، تمہیں ڈرایا، تمہیں سمجھایا،
متنبی کیا، تم نے ایک نہیں سنی، تم نے آوازیں کسے، تم نے بے دینی کے فتوے لگائے، یہ بات ماں باپ کا باپ دادے کا دین چھوڑ چکا ہے، ثابت ہو گیا ہے، بہت کچھ کیا۔ تو نذیر سے مراد اللہ کا نبی اور نائب نبی ہے۔ دوسرا معنی نذیر کا فرمایا یہ تمہارے منہ پر جو داڑھی بال ہیں، یا کوئی داڑھی نہیں رکھتا تو سر ہے، سر کے بال تو ہوتے ہیں جسم میں، یہ سفید بال ہیں۔ بچہ ہوتا ہے جوان ہو جاؤں گا، داڑھی ہو رہا، داڑھی آ رہی ہے، لوگ خوش ہو رہے ہیں، ماں باپ بھی خوش ہو رہے ہیں کہ میرا باپ بچہ بالغ ہو رہا ہے، جوان ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، کام کرے گا، کمائے گا، کھائے گا، کھلائے گا، شادیاں ہوں گی، بچے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا۔ جس وقت سفید بال آ جاتا پھر آگے کوئی عمر نہیں ہے، اب اس کمزوری کی علامت شروع ہو گئی، اب پہلے طاقت بڑھ رہی تھی، اب طاقت گھٹنے لگی ہے، گھٹتی گھٹتی گھٹ جاتی، اس کے بعد قبر ہوتی ہے۔ تو اس واسطے انسان اپنے سفید بالوں کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ اب میرا وقت دنیا میں تھوڑا رہ گیا، بے شک داڑھی کالی کر دے، سفید داڑھی کو کالا کر کے خوش ہوگا کہ میری داڑھی ابھی کالی ہے تو کالی بناوٹی نا، یہ روزانہ دوسرے چوتھے دن پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اوپر سے بناوٹی رنگ اس میں چڑھایا ہوا ہے، نیچے سے سفید نکل آتے ہیں، پھر لگانے پڑتے۔ تو فرمایا سفید بال یہ بھی تو ماں ڈرانے کے لیے کافی تھے۔ تیسرا مطلب کیا پوتا، پوتا بھی نذیر ہے، انسان شادی کرتا ہے، بچے ہوتے ہیں، ان کو پالتا ہے، جوان ہوتے ہیں، شادی کرتا ہے، پھر بچے اس کے بھی ہو جاتے ہیں۔ اب پوتا کو نذیر کہا اس واسطے کہ اب پوتا کہتے ہیں دادا جی اب جان چھوڑو، جو کچھ بنایا ہے چھوڑو، ہم آگے، اب ہماری باری ہے، جاؤ تم۔ تمہارے پوتے کیا پر پوتے بھی ہو گئے تو پھر کوئی خیال ہی نہیں کیا۔ اگر ہو جاتے ہیں پر پوتے تک بندہ پر دادا بھی زندہ ہوتا ہے، بہت سے دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ۔ مرچک ہوتا، اب ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جب اللہ پکڑے دے کون چھڑوائے؟ کسی اور نے پکڑا تو اللہ تو چھڑا لیتا ہے اگر چھڑانے پہ آئے تو، لیکن اللہ جس کو پکڑے اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اس کی شواہدیں مانا وہ اس وقت موزون ہے۔ تو یہ قیامت کے دن جب دیکھے گا کہ بعض مجرموں کا یہ حال ہو رہا ہے جو قرآن ذکر کرتا ہے، قرآن کو ہم پڑھتے نہیں نسائیں، قرآن ہمیں کیا نہیں سمجھاتا، جب دیکھے گا کہ بعض مجرموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا، فرشتوں پکڑو اس کو، خذوہ فغلوا، اس کے گلے میں توق ڈالو، توق ہار نہیں، وہ بھاری قسم کی کوئی چیز ڈالو جس سے اس کی گردن ہل نہ سکے، وہ توق مراد ہے جو سزا کے لیے ہوتا ہے۔ خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا، پھر جہنم کے اندر اس کو بھون دو جائے، بھونو۔ ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے اوپر سے گرم پانی ڈالو، آگ میں ڈالا میں پھر گرم پانی بھی اوپر ڈالو،
پانی ڈالو اس پر، ثم صبوا، قرآن کے الفاظ ہیں یہ، گرم پانی ڈالو، گرم، پیاس بھی زوروں کی ہوگی، اور پینے کو یہ ملے گا یا اوپر سے ڈالنے کے لیے ملے گا، ثم صبوا فوق رأسی من عذاب الحمیم، ادھر سے تو پانی پیتے ہیں منہ سے، وہ اوپر سے سر میں ڈالو، یہ ساری ٹکڑے ہو جائے گا اس کا، اور کہا جائے گا ذوق انک انت العزیز الکریم۔ چودھری صاحب، ملک صاحب، وزیر اعظم صاحب، صدر صاحب، کارخانہ دار سے عزیز الکریم کا لفظ بولا ہے، یعنی دنیا میں تجھے بڑا اچھا لقب دیا جاتا ہے، ہم بھی اسی لقب کے ساتھ تجھے کہتے ہیں ذرا یہ سزا بھگت لو، چودھری صاحب یہ ذرا دو چار جوتے کا لو، یہ ایک عذاب کی قسم ہے، ذوق انک انت العزیز الکریم، یہ حال ہو گیا۔ اور دیکھو اس وقت اور سورہ الحاقہ میں اور خضوع فاتحوا الی سواء، اس کو پکڑو، گھسیٹو اور جہنم میں دے مارو، اور جہنم میں جا کر اس کو جہنم کی آگ کی رسیوں سے جکڑو تاکہ اس کے ہم تڑپ بھی نہ سکے، تڑپ نہ سکے۔ حکم ہوتا ہے نا گائے بھینس کو ذبح کر کے پھر تڑپنے دو، چھوڑ دو اس کو، جلدی جلدی رسیاں نکال دو، یہ نہیں کہ وہ تڑپے بھی نہیں، تھوڑی دیر تڑپ کے ختم ہو جائے، فرمایا تڑپنے بھی نہیں دینا۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 کے آگ کے بنے ہوئے زنجیر کے ساتھ اس کو اوپر سے لے کر نیچے سے پیک کر کہیں ہل چل نہ سکے اور آگ میں جلتا رہے۔ یہ کیوں ہوگا ایسا؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس کا قصور کیا ہے یا اللہ؟ کیوں ایسا اس کو پکڑا جکڑا جا رہا ہے؟ فرمایا اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظیم کی توحید پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کو نہیں مانتا تھا، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو نہیں مانتا تھا، اللہ کے احکام نماز روزہ حج زکات ان پر عمل نہیں کرتا تھا۔ جو آئے گا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، عظیم اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، عقیدہ ٹھیک نہیں تھا اور اس کے افراد بھی ٹھیک نہیں۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، کوئی بھی انسان ہو جو انسانی دل رکھتا ہے کسی بھوکے کو تڑپتا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، وہ جتنا اس سے ممکن ہے اس کو کھلانے پلانے کی کوشش کرتا ہے۔ مذہب کو بھی چھوڑ دو، کوئی بھی مذہب رکھتا ہے، جب آدمی کا اگر دل کچھ ہے زندہ ہو بالکل کالا نہیں ہو چکا تو پھر وہ کسی غریب کو بلکہ کسی جانور کو بھی تڑپتا نہیں سہ سکتا، نہیں سہ سکتا۔ اس کے سامنے تیرے سامنے تیرے پاس مال تھا، تیرے پاس دولت تھی اور تو جانتا تھا تیرے قرب میں تیرے رشتے دار تیرے ہمسائے بھوکوں تڑپتے تھے، تو نے کبھی اس کو آگ کھلانا تو درکنار، کبھی تو اس نے ان کو دوسروں کو بھی نہیں کہا تھا کہ یار یہ غریب ہمارے یہاں اس کو کھلا دو، تو اتنا دیر کیا گزرا تھا۔ انہ ولا یحض علی طعام المسکین فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام، آج ہمارے لیے ہمارے پاس تیرے لیے بھی کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، ہم دیں گے تمہیں تو جہنمیوں کی پیپ گرم بدبودار وہ پینے کو دیں گے۔
یہ جب سارے معاشرے دیکھے گا تو پھر کہے گا مجھے یاد ہے دوبارہ دنیا میں، لیکن دوبارہ دنیا میں کوئی نہیں آئے گا اس واسطے کی دنیا ہی نہیں رہے گی تو آئے گا کیوں؟ یہ زمین نہیں، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس واسطے جان لو کسی آدمی کو ملک پر، عہدے پر، دولت پر ناز نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مکن تکیہ بر لشکر بے عادت، تو بے شمار لشکر پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، کبھی بھروسہ نہ کرنا، شاید کہ تجھے شاید ز نصرت ریابی مدد، تو اس کی مدد سے جو ہے مدد نہ حاصل کر سکے۔ اس کی ظاہر مثال ہے فرعون، کہتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے جا رہا ہے، وہ کہتا ہے ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ مٹھی بھر بنی اسرائیل کی جماعت ہے، یہ جا رہی ہے، انھا لشرذمۃ قلیلون وانھم لنا لغائظون، یہ ہمیں غصہ چڑھوا رہی ہے، ہمیں غصے میں ڈال دیا ہے، وانا لجمیع حاضرون، اور ہم ایک بہت بڑا لشکر ہے، ہمارا تو نام سن کر لوگوں کا کتا بانی ہو جاتا ہے، ہم تو وہ ہیں، ہمیں یہ دھوکہ دے کے بات رہے ہیں، ابھی ان کا ہم حشر کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دن گئے جب تم بنی اسرائیل کو تحقیق کرتے تھے، ان کے بچے کاٹتے تھے، ان کی بچیوں سے خدمت لیتے تھے، وہ دن گئے، آج تمہاری باری آئی ہے، دیکھنے میں یہ پکڑنے جا رہے ہیں، آؤ پکڑے اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخْرَجْنَا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، ہم نے ان کو پورے اپنے ملک سے نکال کر، باغوں سے، وہ بلڈنگوں سے نکال کر دریا کے اندر جا کے ڈبو دیا، اور جن کو یہ مارنے جا رہے تھے وہ صحیح سالم دریا کے پار ہو گئے۔ اس واسطے کسی کو یہ غلطہ نہیں ہونا چاہیے میرے پاس حکومت ہے، میری جماعت ہے، میرے ووٹ ہیں، میرے پاس مال ہے، کوئی بھی خبردار، جس وقت ٹائم آتا ہے یہ ساری چیزیں ایک طرف ہو جاتی ہیں، خود بھگتنا پڑتا ہے، انسان کو عقل دے اللہ تعالیٰ، قرآن کو پڑھے، یہ ساری چیزیں قرآن میں جو میں نے بیان آپ کے سامنے کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ میں عمل کرے۔